عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ شوہر کا کندھا ایسی جگہ ہے جہاں سر رکھ کر ساری فرمائش منوائی جاتی ہے۔ مرد کا حسن اور پیسہ عورت کو اتنا متاثر نہیں کرتا جتنی مرد کی سیرت اور پاکیزگی متاثر کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مرد کے پاس اسلام کے بعد سب سے قیمتی چیز نیک بیوی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے پھر وہیں اس کا سب کچھ ہوتا ہے اور اس کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی مگر شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بیوی ناراض ہو کر شوہر سے بولنا چھوڑ بھی دے لیکن شوہر سے محبت اور فکر کرنا پھر بھی نہیں چھوڑتی۔ عورت کی محبت کا شانی نہیں، مرد کی خوشی کے لیے اپنی خواہشات اور عادت بھی مرد کے پسند کے مطابق کر لیتی ہے۔ دنیا گواہ ہے، عورت ہر اس مرد سے بور ہو جاتی ہے جو اسے سچی محبت کرتا ہے۔ لڑکیوں کو بدنامی کا ڈر ہوتا ہے، وہ عشق نہیں کرتی بلکہ شوہر تلاش کرتی ہیں۔ جب شادیوں میں ڈی جے بجائے جائیں گے تو نسلیں بھی ٹک ٹاک اور انسٹاگرام پر مجرا ہی کریں گی۔ اللہ تعالی ہمیں مکمل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ عورت کو ایسے مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اسے بچوں کی طرح ڈیل کرے، اس کی بچکانہ حرکت کو برداشت کرے، سب سے ضروری بات اسے منانے کا ہنر آتا ہو۔ من چاہی عورت کی توجہ تو تھکے ہارے مرد کے وجود میں جان ڈال دیتی ہے، اور ایسی عورت کی وجہ سے مرد کہہ سکتا ہے کہ زندگی واقعی ہی بہت خوبصورت ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپس میں اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ اگر تمہاری قربت سے عورت، ماں، بہن، بیوی، بیٹی مسکرا رہی ہے، جھوم رہی ہے، خوش ہے، آزاد محسوس کرتی ہے تو تم دنیا کے خوبصورت ترین مرد ہو۔ اپنی بیوی کو کبھی دکھ نہ دیں، کیونکہ بیویوں کی دنیا بہت چھوٹی ہوتی ہے، شوہر سے شروع ہوتی ہے اور شوہر پہ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا ایک ساتھ بیٹھنا اور ایک ہی پلیٹ میں مل کر کھانا کوئی بے شرمی والی بات نہیں، بلکہ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایسے مرد خوش نصیب مانے جاتے ہیں جن کے سینے سے لگ کر عورت روتی ہے اور سکون پا لیتی ہے، کیونکہ ہر مرد میں اتنا حوصلہ اور ہمت نہیں ہوتی کہ وہ عورت کے آنسو صاف کر کے وہاں مسکراہٹ اور سکون لے آئے۔ عورت صرف اسی مرد کے آگے روتی ہے جو اسے سمجھتا ہے، اسے سنبھال سکتا ہے، جو اس کی کہے بنا اس کی بات کو سمجھ سکتا ہے۔ بس عورت کو ایسا مرد چاہیے ہوتا ہے، وہ پیسوں کی نہیں، وہ تو محبت اور توجہ کی بھوکی ہوتی ہیں۔ باپ کا بازو اور شوہر کی محبت ایک لڑکی کے لیے سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی خوشی نصیب ہوتی ہے جب شوہر اس کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرے۔ میاں بیوی کی ناراضگی پر ایک دوسرے کو منانا اور ہر حال میں ساتھ نبھانا ہی وفاداری اور محبت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ جب شوہر اپنی روٹھی بیوی کو پیار سے مناتا ہے تو اللہ پاک کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اگر تم جوانی میں اپنی بیوی کو عزت اور پیار دو گے تو بڑھاپے میں وہ تمہارا سہارا بنے گی۔ مرد کی پسندیدہ عورت بڑی نکچڑی ہوتی ہے، اسے چاہے جانے کا غرور ہوتا ہے، وہ بے سبب روٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے علم ہے کہ اسے منا لیا جائے گا، رونے پہ ہنسا بھی دیا جائے گا، جد بھی پوری ہوگی، انا بھی اپنی جگہ برقرار رہے گی۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا میٹھا ہے کہ اگر کوئی ایک بیمار ہو جائے تو دوسرے کی راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس کی خدمت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اس حال میں فوت ہو کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ شوہر کو پسند ہے بیوی کو شاپنگ کرانا، کیونکہ وہ عورت کے نصیب سے کماتا ہے۔ جب عورت پر خرچ کرتا ہے اس کے مال و دولت میں برکت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی کو اگر آپ پیار اور عزت سے نوازیں گے تو بیوی آپ کا بڑھاپے تک ساتھ دے گی۔ بڑھاپے میں اگر رشتہ دار ساتھ چھوڑ بھی دیں لیکن بیوی مرتے دم تک آپ کے ساتھ رہے گی۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پر نہیں مرتا،
اگر خوبصورتی پر مرتا ہوتا تو ایک عورت اس کے لیے کبھی کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ دو جگہ اپنی بیوی کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا ورنہ ہمیشہ پچھتاتے رہو گے۔ نمبر 1، بیماری کی حالت میں اپنی بیوی کو کبھی مت چھوڑنا کیونکہ اس وقت اسے سب سے زیادہ تمہاری ضرورت ہوگی۔ نمبر 2، گھر والوں کے سامنے اس کی عزت بنانے میں کبھی بھی پیچھے مت ہٹنا کیونکہ جب ساتھ دینے والا ساتھی ہو تو عورت خود کو طاقتور عورت سمجھتی ہے۔ وہ عورت کبھی خوش قسمت نہیں ہوتی جس کے پاس دنیا کی ساری عیش و عشرت ہو، بلکہ خوش قسمت عورت وہ ہوتی ہے جس کے پاس اپنے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہو۔ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے اور غلطی چاہے خاوند کی ہو یا بیوی کی ہو، انہیں آپس میں معافی مانگ لینی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو میاں بیوی کی صلح پہ ہوتی ہے۔ عورت اپنے بچپن میں اپنے باپ کے لیے برکت کے دروازے کھولتی ہے، اپنی جوانی میں اپنے شوہر کا ایمان کامل کرتی ہے اور جب ماں بنتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سونا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ وہ واحد رشتہ ہے جس میں ایک دوسرے سے کئی بار لڑائی اور بار بار محبت ہوتی ہے۔ وہ انسان جو پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزے کی حالت میں افطار کے وقت دسترخوان پر بیٹھ کر دعائیں اللہ پاک سے اپنی نہیں بلکہ تمہارے لیے باتیں کرتا ہے تو سوچو وہ انسان تم سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ محبت کرنے والا مرد عورت کی زندگی میں صرف ایک بار جڑتا ہے۔ سمجھدار عورت اسے پیار، محبت اور فرما برداری سے اپنے ساتھ رکھتی ہے اور بیوقوف عورت اسے اپنی اناج جد کی وجہ سے کھو دیتی ہے اور ساری زندگی پچھتاتی ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھو تو ایک لقمہ اپنے ہاتھوں سے بیوی کے منہ میں ڈال دو کیونکہ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے۔ جس عورت میں یہ 4 نشانیاں پائی جاتی ہیں وہ آپ سے سچی محبت کرتی ہے۔ پہلی نشانی، وہ آپ سے ہر بات میں سب سے پہلے آپ کا مشورہ لیتی ہے۔ دوسری نشانی، وہ آپ کی ہر بات پر اور آپ کی ہر حرکت پر نظر رکھتی ہے۔ تیسری نشانی، جب آپ مشکل میں ہوں تب آپ کا سہارا بنتی ہو اور آپ کا ساتھ دیتی ہو۔ چوتھی نشانی، آپ کی تھوڑی سی بھی دوری اسے بےتاب، پریشان اور بے چین کرتی ہو۔ بیوی کو پیار سے دیکھنا، لاڈلے نام سے پکارنا اور عزت دینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ شادی شدہ خواتین ذرا غور سے پڑھیں، اگر آپ شوہر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہو تو 2 بندوں کو کس کے پکڑ لو، ایک اس کی ماں اور ایک اس کا باپ۔ ان دونوں کی آپ اتنی خدمت کریں کہ کوئی کسر باقی نہ رہے تو آپ کا شوہر آپ سے بے تحاشا محبت بھی کرے گا، آپ کو عزت بھی دے گا اور پیار بھی کرے گا۔ محبت انسان کو ہو ہی جاتی ہے لیکن محبت کی منزل سڑک، پارک، ہوٹل نہیں بلکہ نکاح، عزت اور گھر کی 4 دیواری ہے۔ جب کسی کی ناراضگی کی وجہ سے آپس میں بات چیت بند ہو اور دونوں میاں بیوی میں جس کی بھی غلطی ہو اور وہ معذرت کر لے تو دوسرے کو چاہیے کہ معذرت قبول کر لے، اس کو اپنی انا یا فتح کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اگر ہمارے پاس دکھ اور تکلیف میں اللہ پاک کو اپنا دکھ سنانے کا آپشن نہیں ہوتا تو یقین کریں یہ سینے درد سے پھٹ جاتے۔ اپنی بیوی کے ساتھ ہنسنا، کھیلنا اور مذاق کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، وہ ہے بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ دنیا میں اگر آپ کو اچھی بیوی اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو سمجھ لیجئے آپ سے زیادہ دولت مند آدمی دنیا میں کوئی نہیں۔ عورت کو مرد کے سامنے کبھی اونچا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ یہ وہی بندہ ہے جو آپ کی روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر ذلیل ہوتا ہے اور گالیاں بھی سنتا ہے۔ ایک آپ پر اس کی حکمرانی ہوتی ہے، کر لینے دیں۔ مرد کو بادشاہ بنا کر دیکھ لیجئے، ملکہ خود بن جائے گی۔ اپنی ماں اور بیوی کو بے پناہ عزت دو کیونکہ ایک تمہیں دنیا میں لے کر آتی ہے اور دوسری تمہارے لیے ساری دنیا چھوڑ کر آتی ہے۔ روزے کی حالت میں اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے اظہار محبت کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔